آیت نمبر 10 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے تیار کر دیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ اب یہ دو جملے ہیں، دونوں جملوں کو ذرا اکٹھا کر کے سمجھیے گا۔ ایک یہ کہ قرآن خوشخبری دیتا ہے کن کو؟ ان مومنین کو جو نیک عمل کرتے ہیں، اور عذاب علیم ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ بھئی خوشخبری ہے ان کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور تباہی ہے ان کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب یہاں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک قول سمجھ لیجئے، آپ کا فرمان۔ آپ فرمایا کرتے کہ جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ برا کام کر ہی نہیں سکتا۔ جس کا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کا آخرت پر ایمان بھی ہو اور وہ پھر گناہ کرے؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ابھی آخرت کو مانا ہی نہیں ہے۔ بھئی جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ گناہ کر سکے؟ آخرت کا اس میں خوف نہیں ہے، آخرت کا اس میں ڈر نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ سے جب آدمی بے نیاز ہو جاتا ہے وہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ دل برائی کی طرف تب مائل ہوگا جب آخرت کا ڈر انسان سے نکل جائے گا۔ جس میں آخرت کا ڈر موجود ہے، بولیے وہ برا کام کر ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے۔ اب یہاں اہل یہود کا ایک عقیدہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں جو قرآن مجید نے خود بیان فرمایا ہے۔ یہودی کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ اول تو وہ کہتے تھے ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، ہم جائیں گے جنت میں۔ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو گنتی کے چند دن ہم جہنم کی آگ میں جلیں گے، بس گنتی کے چند دن۔ ہے کوئی جو یہ شخص دعویٰ کر سکے کہ میں جنتی ہوں؟ بھئی اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق انسان کے پاس تو نہیں ہے نا، وہ اللہ کے اوپر اپنی مرضی تو نہیں تھوپ سکتا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک انسان نہیں ہے، اللہ ہے۔ اللہ فیصلے کرے گا نا اس دن، کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے، یہ فیصلے تو اللہ پاک کرے گا۔ تو انسان اگر اپنے بارے میں خود ہی سمجھ لے میں تو ہوں ہی جنتی، چونکہ میں حضور کا امتی ہوں تو میں تو جنتی ہوں، چونکہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لہذا میں جنتی ہوں۔ بھئی دیکھیں نا، خوشخبری اللہ سناتا ہے، قرآن خوشخبری سناتا ہے ان مؤمنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان مؤمنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو قرآن خوشخبری سناتا ہے کامیابی کی۔ تو اگر انسان نیک اعمال کرتا ہی نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے اس کا آخرت پر ایمان کمزور ہے، اس کا آخرت پر ایمان مضبوط نہیں ہے۔ تو جس کا آخرت کے بارے میں عقیدہ راسخ نہیں ہوگا، عقیدہ مستحکم نہیں ہوگا، وہ جائے گا پھر برائی کی طرف۔ اور یہ کبھی بھی اپنے بارے میں، کوئی بھی انسان اپنے بارے میں یہ گمان تک نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں۔ ہاں ایک امید ہے، وہ کیا امید ہے؟ اللہ بخش دے گا، چاہے گا تو بخش دے گا، چاہے گا تو، بس یہ امید ہے، یقین بھی نہیں ہے یقین کہ وہ بخش دے گا۔ اور ہمیں عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ مولا تیرا کرم ہوا تو بخشش ہو جائے گی، تیرا کرم ہوا تو جنت مل جائے گی۔ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ وہ ہمیں جنت میں لے کے جا سکیں، تیرا کرم ہوگا تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، تیرا کرم ہوگا تو جنت مل جائے گی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ بے شک جس کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے اس کے لیے کیا ہے؟ بولیے دردناک عذاب ہے۔ جس کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان ہے کیا؟ آخرت پر ایمان یہی ہے
کہ موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ تعالی ہم سے ایک ایک عمل کا کیا لے گا؟ حساب لے گا. اور جب وہ حساب لے گا تو اس نے چاہا تو وہ جنت دے گا، اس نے چاہا تو وہ دوزخ میں ڈال دے گا. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے آج یہ عقیدہ زور پکڑتا جا رہا ہے. ہمارے تو بیڑے پار ہے جی، جنت کا ٹکٹ تو ہمارے پاس ہے جی، چونکہ ہم نے فلاں پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے، بس یہ ہاتھ دینا ہی ہمیں بچا لے گا، چونکہ انہوں نے ہمارا لڑ پکڑ لیا ہے، لہذا ہم پار ہو جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے. بھئی دیکھیں نا، عمل صالح، بولیے کیا؟ عمل صالح. اگر کوئی انسان شریعت کی خلاف ورزی کرے، برے کام کرے، غلط کام کرے، اور پھر وہ ساتھ یہ سمجھے کہ میری نجات ہو جائے گی صرف اس لیے کہ میں فلاں پیر صاحب کا مرید ہوں، بس کیا صرف کسی پیر کی بیعت کر لینا اور اس کی اطاعت نہ کرنا، قرآن کی اطاعت نہ کرنا، قرآن کی خلاف ورزی کرنا، تو کیا صرف وہ پیر صاحب کی بیعت ہمیں بچا لے گی؟ جی، قرآن مجید نے تو عقیدہ بیان کر دیا ہے کہ بشارت ہے ان مومنین کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں. تو قرآن مجید کی یہ 3 صفات بیان ہو گئیں. ایک یہ کہ قرآن سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے، اور ایک یہ چیز بیان ہو گئی کہ خوشخبری ان کے لیے ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور تباہی، بربادی، ہلاکت ان کے لیے ہے جن کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہوتا.